نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بات اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت پیرائے کے اندر بیان کی ہے۔ میں اس کے کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ ان کی یہ جو مثالیں ہیں جو اللہ پاک نے صحابہ کرام کی مثالیں پچھلی آیت کے اندر بیان کی کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، وہ رکوع کرنے والے، وہ سجدہ کرنے والے، وہ ہر وقت اللہ کی رضا تلاش کرنے والے ہیں، اور ان کے چہروں پر سجدے کے نشانات اور سجدے کا نور واضح ہے۔ یہ جو صفات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بیان کر کے فرمایا یہ ان کی صفات آج نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی قابل توجہ اور سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ جو مثال ہے وہ تورات کے اندر ہے، مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال ہم نے انجیل کے اندر بیان کی۔ اب صحابہ اکرام تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے، اس وقت تو عالم ارواح میں ہیں، ابھی وہ دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں، اہل بیت اطہار دنیا کے اندر آئے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہم نے ان کی یہ صفتیں انجیل کے اندر بھی بیان کی اور تورات کے اندر بھی بیان کی۔ کیسی بات ہے کہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں دنیا میں اور ان کی یہ صفتیں اللہ رب العزت پہلے اپنے کلام کے اندر بیان فرما رہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی یہ ساری صفتیں اللہ رب العزت نے بائی برتھ ان کی نیچر اور ان کی فطرت کے اندر پیدا کر دی تھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اندر یہ ان ساری چیزوں کے مخالف کبھی سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت ایسی بنا دی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی نیچر ایسی بنا دی تھی کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، اگر مخالفت کرتے تھے تو صرف کافروں کی، دین کے دشمنوں کی، اور جو دین والا ہوتا تھا ان سے وہ محبت کرنے والے ہوتے، رحم کرنے والے ہوتے، اور ہر وقت اللہ کے سامنے جھکے رہنے والے ہوتے۔ اور ان کی یہ صفتیں اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر بیان کی، جو پہلے آ چکی ان کتابوں کے اندر یہ صفتیں بیان کی ہیں، قرآن میں بھی بیان کی مگر ان میں بھی بیان کر دی۔ کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اور فرمایا جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساکھ پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بلی لگتی ہے، اسی طرح یہ صحابہ اکرام ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان اور اہل بیت اطہار کی شان، ہر اس شخص کی شان اللہ رب العزت نے جو حضور کے ارد گرد بیٹھنے والے، جو تاجدار کائنات سے فیض پانے والے، ان کی شان رب کائنات نے بیان فرمائی۔ فرمایا وہ اتنی خوبصورت کھیتی ہے، اتنی اعلیٰ فصل ہے کہ جس طرح ایک فصل، ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس سے ایک بوٹا نکلتا ہے، کومپل نکلتی ہے، کومپل سے ایک تناور بوٹا بنتا ہے، ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے، ایک پھول، ایک پودا بن جاتا ہے، اسی طرح اور وہ پردوں سے نکل کر ایک اعلیٰ خوبصورت پودا بن جاتا ہے، پھر بہت سارے پودے مل کر ایک فصل بن جاتے ہیں۔ تو جس طرح وہ فصل بن جاتے ہیں اور فصل جب پروان چڑھتی ہے، پھل دینے کے قریب ہوتی ہے، تو کسان کو وہ بڑی خوبصورت لگتی ہے، کسان اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا حضور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالکل اسی طرح ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرنے والے، اتنے پروان چڑھ گئے، اتنے خوبصورت بن گئے، ان کی ساری کھیتی اتنی خوبصورت ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں، اللہ پاک فرما رہا ہے کیونکہ لگانے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان کی نیچر، ان کی فطرت اس طرح بنانے والا اللہ ہے، تو کھیتی جو لگانے والا ہے، اللہ پاک فرمایا جس طرح کسان خوش ہوتا ہے اسی طرح میں اور میرا مصطفیٰ اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتے۔ اللہ اور اللہ کا رسول تو اس کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو، اور آج 14ویں صدی کا ملا
اس کو یہ برداشت نہ ہو، یہ سارے کوئی ان میں سے اسلام کا خدمت گزار نہیں ہے، یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے۔ ان کو سوچنا چاہیے، یہ یا تو قرآن کی بات کرنا چھوڑ دے، اللہ رسول کی بات کرنا چھوڑ دے، یا پھر صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو تفرقہ انہوں نے شروع کر رکھا ہے اس کو ختم کرے۔ ایسا کبھی نہیں تھا۔ جس چیز کی ضمانت اللہ دے رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، وہ تم کہاں سے گاڑ لی ہے تم نے؟ تم دین کی دشمنی کر رہے ہو یا دوستی کر رہے ہو؟ خدا کے لیے اپنے ظاہر و باطن کو دیکھو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو تم کیا کر رہے ہو۔ خدا کے لیے دیکھو کہ کہیں تم اسلام کی دشمنی تو نہیں کر رہے۔ صحابہ اکرام کی بات کر کے، اہل بیت سے مخالفت کر کے، اور اہل بیت سے کی بات کر کے، صحابہ سے مخالفت کر کے تم امت مسلمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ تم کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہے، تم کوئی قرآن مجید کی خدمت نہیں کر رہے، تم کوئی اللہ رسول کی خدمت نہیں کر رہے۔ تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ اور اللہ کے رسول کا خوف ختم ہو چکا ہے، تم رستے سے بھٹک چکے ہو، صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہو۔ اگر صراط مستقیم کی طرف آنا ہے تو پھر محبت اہل بیت اور عقیدت صحابہ اکرام دونوں کو اکٹھا جوڑ کر چلنا ہوگا، اور کبھی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی تفاوت اور کبھی کوئی جنگ، کوئی دشمنی، کوئی مخالفت نہیں تھی۔ جب نہیں تھی تو اس کو ختم کریں اور امت کو متحد کریں، امت کو یہ بتائیں، منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر قرآن کی مخالفت نہ کریں، بلکہ قرآن کے دیے ہوئے میسج اور پیغام کو دنیا تک پہنچائیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ لوگوں کو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اکٹھا کریں، یہ بتائیں لوگوں کو کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے چاہتے تھے، ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ چومتے تھے، ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ تم نے یہ کہاں سے دشمنیاں نکال لی؟ یہ اصل میں دشمنیاں، بغض، عناد تمہارے اندر کا ہے، اور تم پوری امت مسلمہ کو اس اپنے اندر کی غلاظت کی وجہ سے، اپنے اندر کی غلاظت کی وجہ سے پوری امت مسلمہ کو گندا کر رہے ہو، پوری امت مسلمہ کو لڑا رہے ہو، پوری امت مسلمہ کے جسم کو لخت لخت کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، یہ جو کھیتی ہے یہ مومنوں کو تو بڑی اچھی لگتی ہے، ان سے پیار کرنے والوں، اسلام والوں، دین والوں اور محمدیوں کو اور مصطفیوں کو تو یہ بڑی اچھی لگتی ہے، اور اللہ کو ماننے والوں کو تو یہ کھیتی بڑی اچھی لگتی، بڑی خوبصورت لگتی ہے، مگر جو اس کے مخالف ہیں، جو کافر ہیں، ان کو یہ کبھی بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ کھیتی، یہ صحابہ کی کھیتی، یہ اہل بیت اطہار کی کھیتی مومنوں کو بڑی خوبصورت لگتی ہے اور کافروں کو جلاتی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آخر پر اللہ رب العزت نے آخری بات مومنوں کے لیے اور مومنوں کی پہچان بیان کی، اور مومنوں کے لیے میسج یہ دیا، فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ وعدہ کرتا ہے ان سے جو ایمان والے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا کبھی بھی اللہ کے رسول، اہل بیت اور صحابہ پر مختلف نہیں ہے۔ ایمان والا ہے ہی وہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے اور صحابہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے، ان کے سامنے سر جھکانے والا، ان کا ادب کرنے والا، ان کا احترام کرنے والا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک کام کرنے والے۔ ایمان بھی یہی ہے کہ تم اہل بیت اور صحابہ اکرام کے سامنے جھکے رہو، اور نیکی بھی یہی ہے، عاملوا الصالحات، نیکی بھی یہی ہے کہ تم اپنا اعتقاد، اپنا ایمان، اپنا یقین صحابہ اور اہل بیت کے لیے یکساں رکھو۔ منہم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا ان کے لیے بخشش اور بڑے اجر والا، بہت عظیم اجر والا کام ہے، اجر والی چیز ہے۔
بخشش اور بڑے ثواب والی بات۔ کیا؟ کن کے لیے؟ صرف ان کے لیے، وہی ایمان والے اور وہی لوگ نیک ہیں جو صحابہ اور اہل بیت کے سامنے سر جھکانے والے ہیں۔ اور مبارک ہو، یہ عقیدہ صرف اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمایا۔ اہل سنت والجماعت ہی وہ طبقہ ہے نہ جو افراد کی طرف جاتا ہے نہ جو تفرید کی طرف جاتا ہے، جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے۔ ہمیشہ اہل سنت کے ساتھ جڑے رہو، یہی ایمان ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی نیکی ہے۔ جو بھی اس سے ہٹے گا وہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، وہ صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے سیدھا رستہ ہی بتا دیا، فرمایا اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کو پا دو، اور اگر مصطفیٰ کو پانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے صحابہ اور اہل بیت کے دامن سے جڑ جاؤ، وابستہ ہو جاؤ۔ جس طرح کا اعتقاد ایمان وہ رکھتے تھے اسی طرح کا اعتقاد اور ایمان تم رکھو، اور جس طرح کے نیک کام، صالح، متقی، پرہیزگاری کے کام وہ کرتے تھے اسی طرح کے تم کرو۔ اگر تم کرنے لگ جاؤ گے تو فرمایا تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کا میسج، صحیح میسج سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ اس طرح کا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مضمون ہمارا انشاءاللہ آگے جاری رہے گا۔